رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک جل شانہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقوں کی علامتیں اور منافقوں کا طریقہ کار، اس کو اللہ پاک نے ذکر کیا، اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر منافق اور مومن کے درمیان جو فرق ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، یعنی منافق کی علامتیں بھی بیان فرمائی اور مومن کی علامتیں، مسلمان کی علامتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی روش تو نہیں پائی جا رہی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی بیان فرمائی، یا قرآن مجید برہان الرشید نے جو منافقوں کا طریقہ بیان کیا، کیا ہم تو اس طریقے پہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ہم اس طریقے کو چھوڑ کر ایمان کا طریقہ اختیار کر لیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر تو بڑی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس میں مومن ہیں۔ تو مومن اور منافق ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو آج کی آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،
منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان جو فرق کیا اس فرق کو مٹا دیا۔ جس نے منافقت اختیار کی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اسلام کی روشنی میں اس کو منافق ہی قرار دیا گیا۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یأمرون بالمنکر، اب منافق کی علامتوں میں سے پہلی علامت اللہ بیان کر رہا ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ یہ پہلا وصف اللہ پاک جل شانہ نے منافق کا بیان کیا، اور مومن کا منصب اللہ پاک نے بیان کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور منافق کی علامت بیان فرمائی، یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وینہون عن المعروف، اور اچھائی سے روکتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مطالعہ کرنا ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واضح حکم کے ساتھ کوئی بندہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، جمعہ نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، صدقہ اور خیرات نہ کرو۔ یہ وضاحت کے ساتھ منافق بھی نہیں کہتے تھے۔ منافق بھی یہ بات کہتے تھے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، روزے آتے روزے بھی رکھ لیتے، لوگوں کو بتانے کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ لیکن جو ہی مومنوں سے نکل کر منافقوں کی طرف جاتے تو ان کو جا کے کہتے ہم نے تو نماز پڑھی ہے صرف ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ہم نے تو زکوٰۃ دی ہے صرف ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ہم نے تو صدقہ خیرات کیا ہے ان لوگوں کو اپنی طرف لگانے کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ لگ جائیں، ان کے ہم نے کردار کو اختیار کیا تو ہم ان کے نہیں ہوئے۔ مت سمجھ لو کہ ہم لوگ کفر کو چھوڑ کر مومنوں کے ساتھ مل گئے، مومنوں کے ساتھ نہیں ملے، ہم ہیں تمہارے ساتھ ہی، لیکن وہ ہماری مجبوری ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا حضور پاک کی مجلس میں بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ ہماری مجبوری ہے۔ واضح حکم نہیں دیتے تھے وہ کہ نماز نہ پڑھو کسی کو۔ تو یہ چیز ایک سامنے آ گئی کہ آج ہم لوگ کیا کسی کو وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، لیکن اپنے من کے اندر جھانک کر، اپنے دل کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ہم نے یہ ٹٹولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ملازم، ہمارا نوکر، ہمارا خادم، ہمارے ماتحت بندہ جب نماز کے لیے چھٹی مانگتا ہے یا نماز کا کہتا ہے یا جمعہ کہتا ہے کہ میں نے آج جمعہ پڑھنا ہے، اس وقت ہمارے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ ہمارے دل کے اوپر جو بات بیتتی ہے وہ ایمان ہے یا منافقت ہے؟ وہ دونوں چیزیں وضاحت کے ساتھ ہر بندے کو پتہ ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں۔ مٹھیوں کو بند کیوں رکھتے ہیں؟ منافق لوگ وہ یہ تصور کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، جب ان کو کہا جاتا ہے صدقہ ادا کرو،
تو وہ اپنی مٹھی کو بیڑ لیتی ہیں، مضبوط کر لیتی ہیں۔ اس لیے نہیں ویسے مطلب عادتاً بند کرتی ہیں، ایسے نہیں۔ مٹھی کو بند کرنے سے مراد ہے کہ جب کہا جائے زکوٰۃ ادا کرو تو وہ کہتی ہیں نہیں، زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم ہو جائے گا۔ یہ منافق کی دوسری علامت اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی کہ صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، خیرات دی تو کیا ہوگا؟ مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے رب نے فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، نظام اسلام کے لیے کھولتے نہیں ہیں، اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے پیسہ خرچ نہ کریں، وہ روکے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہوں نے ایسا کیا، برائی کا حکم دیا اور بھلائی سے روکا اور اپنے ہاتھوں کو، مٹھیوں کو دین کے لیے بند کر دیا، تو رب نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، فراڈ کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے بھی پھر ان کو، ان کی تناول کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ڈور ڈھیلی کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پھر ان کو چھوڑ دیا ہے، کہاں تک جائیں گے؟ ان کی پرواز کتنی ہوگی جو رب کے مقابلے میں آ گئے، منافقت کو اختیار کر لیا، دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو، مٹھیوں کو بند کر لیا۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا پھر دیکھتا ہوں میں کہاں تک جاتے ہیں۔ بالآخر پھر رب فرماتا ہے کہ میں رسی کھینچ لوں گا، ڈور کو کھینچ لوں گا۔ جب رب ڈور کھینچے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کی پروان نہیں چڑھے گی، پھر اس کی گڈی ہوا میں نہیں جائے گی، وہ پھر زمین کے اندر ہی جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہے، یعنی منافق ہی گھاٹے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو سمجھا نہیں ہے، دین کو، ایمان کو، اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، رب نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو منافق ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور کافر ہیں، نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے پھر رب نے فرمایا جہنم کا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ جہنم پھر ان کے لیے کافی ہوگی، ان کو جلانے کے لیے، ان کو ساڑنے کے لیے، ان کو اذیت اور تکلیف میں دینے کے لیے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ منافقوں پر، کفار پر، جنہوں نے دین کے ساتھ ٹھٹھا کیا، دین کے ساتھ مذاق کیا، دین کو دین نہ سمجھا، فرمایا اللہ لعنت فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پھر ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اب یہ چیز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی، تو اب ہم لوگوں نے اپنے معمولات دین کو بھی دیکھنا ہے اور معمولات دنیا کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی حدیث پاک کی روشنی میں۔ میں نے اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ حضرت عبامہ بالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، صحابہ کو حکم دیا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ یعنی یہ تین علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں بتائی، عورتیں سرکش ہو جائیں گی،
نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ اب فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے دین کو زبان سے ماننا، ایمان کو زبان سے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں دین کو مانتا ہوں، لیکن اعمال اور کردار کے لحاظ سے نہ ماننا۔ آج ہمارے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز نہ بھی پڑھی، اپنے آپ کو سچا کر لیا، روزہ نہ بھی رکھا، کسی کو تکلیف نہ دی، تو یہی نماز ہے، یہی نماز ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے۔ رب کا حکم آ گیا نص قطعی، اس حکم کا انکار ہے۔ اور پھر بعض یہ بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے بڑے پہنچے ہوئے ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں بھی پہنچے ہوئے ہوں وہ فاسق ہی ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا۔ وہ اس کا دجال کا ذکر رب نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب اختصار کے ساتھ اس کا میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کی حالت زار آج ہمارے کئی ایسے خود ساختہ جن کو ہم لوگوں نے ولی بنا لیا، جن کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھے، یہ ہمارے اندر غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں رب نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا جو قرب قیامت میں آئے گا۔ رب کو وہ ماننے والا نہیں ہوگا، لیکن حالت اس کی کیا ہوگی، اس کی پہنچ کیا ہوگی؟ انگلی سے اشارہ کرے گا بارش ہو جائے، فوراً بارش ہو جائے گی۔ گندم کا دانہ ہتھیلی پہ رکھے گا، گندم کا دانہ پکڑ کے ہتھیلی پہ رکھے گا، اس کو حکم دے گا اس سے اپنا پودا پیدا کر، وہ پودا پیدا کرے گی۔ حکم دے گا اس کے اوپر لگ جائے، سٹا لگ جائے، سٹا لگ جائے گا۔ حکم دے گا پک جا، پک جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لمحے کے اندر وہ دانہ گندم کا ہاتھ میں پکڑ کر لمحے سے پہلے اس کی روٹی بنا کے تیار کر دے گا، روٹی بنائے گا، تیار کر دے گا، کھانے کے قابل ہو جائے گی۔ یعنی زمین کو کہا فصل پیدا کر، وہ فوراً سے پہلے پیدا کر دے گی۔ پک جا، تیار ہو جا، وہ فوراً تیار ہو جائے گی۔ روٹی بن جا، روٹی بن جائے گی۔ یعنی یک لخت رب نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہ ہو جائے گا، اور کثیر لوگ اس کے پیچھے چلیں گے بھی، بہت زیادہ لوگ اس کی اتباع بھی کریں گے۔ بڑے بڑے مومن، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے متقی لوگ اس کی کرامتوں کو دیکھ کر اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر رب تبارک و تعالی اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ پھر ان کے مقابلے میں آئیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ان کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ اس کی طاقت ظاہری جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی، اور کثیر تعداد کے اندر لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اور حضور پاک نے فرمایا جو اس کے پیچھے چلے گا جہنم میں جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کی، پیروی کی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، امام مہدی کے ظہور کو مان کر ان کی اتباع کر لی، ان کے پیچھے چل گئے، رب نے فرمایا وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ کوئی زمین پر بیٹھ کر آسمان سے ستارہ توڑ کے لے آئے تو ولی وہ نہیں ہو سکتا۔ استخراج فرمایا اس میں، اس کو قرآن مجید میں کہ ایسا وقت آئے گا
جو دین کو چھوڑ دیں گے، جو غسل کرنا چھوڑ دیں گے، جو سوارت کرنا چھوڑ دیں گے، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ ان کی اتباع کریں گے، لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ رب نے اپنے نبیوں کو معبود فرمایا، رب نے رسولوں کو معبود فرمایا، رب نے اولیاء کاملین کو معبود فرمایا، اور ایک بھی نبی کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو بھی نمازی ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ کوئی بھی نبی ایسا نہیں 1,24,000 میں سے جس نے زکوٰۃ کا اہتمام نہ کیا ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام نہ کیا ہو، جس نے اپنی سوارت کرنا چھوڑ دی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ ہر نبی نے صفائی کو پسند کیا، اور آج ہمارے اندر یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی کیا ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے غسل چھوڑ دیا ہے، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، جو مرضی کرے وہ رب کا مقرب نہیں ہو سکتا، رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ کی پابندی ضروری ہے، یہ چیز یاد رکھ لینا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے، یعنی کہیں گے کہ ہم لوگ ایماندار ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ان کے اندر ایمان کی رمق نہیں پائی جائے گی۔ اعلان کریں گے میں مسلمان ہوں، لیکن اذان کی آواز ان کو رب کی طرف متوجہ نہیں کرے گی۔ اعلان کریں گے میں مومن ہوں، لیکن رمضان کا روزہ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی طرح باقی معمولات دینیہ جتنے بھی ہیں ان سب کو وہ پس پش ڈال کر اور تکبر کریں گے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ سمجھے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ہم میں سے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا، اس سے بھی عجیب بات ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ پھر عجیب بات کیا ہوگی؟ تو فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں۔ نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کیا ہم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ برائی ہوتی ہوئی معاشرے میں دیکھ کر اس برائی کو روکتے ہیں، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارا کو کر کیا تو تھاپڑا مار کے آنے کوئی نہیں ڈر، خیر میرے میں تیرے پیچھے کھلوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ برائی کو پروان چڑھانا ہے یا ایمان کو پروان چڑھانا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی سخت ہوگا، اس سے بھی سخت ہوگا۔ برائی اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں، یہ ہوتی ہے چپ سادھ لینا، جو مرضی بس کرتا پھرے وہ، میں نے کی فرق ہے، میں تو جیسا کو کرتا ہے کرنے دو، میں تو جو ہے نا انصاف پسند ہوں، میں تو امن پسند ہوں، میں کسی کو نہیں کہوں گا تو برا کر رہا ہے، بس ٹھیک ہو دی اپنی مرضی، جو مرضی کردہ پھرے، حرام کھاندہ ہے کھاندہ پھرے، پلیت کردہ ہے کردہ پھرے، جو اس کا معاشرے میں دل چاہے کرتے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا برائی کو دیکھ کر تم اس کو روکو گے نہیں اور اچھائی کا حکم نہیں دو گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ پھر تعجب کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی تصور کرو گے۔ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی تصور کرو گے، یعنی پہلے تو تھا کہ نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، اب دوسری چیز بیان فرمائی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مواخذہ کریں، اپنا مطالعہ کریں کہ کیا ہم لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟
نیکی کو نیکی نہیں تصور کرتے ہم لوگ. یہ الا ماشاء اللہ میں بات کہنے لگا ہوں. نماز پڑھنے والوں پہ طنز کیا جاتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے بچوں کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے معاشرے کے اندر. کسی نہ کہ نا بچہ درس چ پا دا نہیں، درس چ نہیں پانا، مولوی نہیں بنانا، کی کرنا ہے، میں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن پڑھنا بری بات ہے. اے مصلی امامت پہ کھڑا ہونا سب سے بڑا منصب، جن کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبروں کو مابعوث فرمایا. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ غلط کام تھا جو نبی پاک کرتے رہے؟ سمجھ آئی؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھانا بچے کو نہیں لوڑ ہے، بس ٹھیک ہے کوئی 2 جماعتڑیاں پڑھ لوے تے اگوں کوئی اور کار لوا دے. تو یہ کیا ہے؟ نیکی کو برائی تصور کرنا، یعنی قرآن پڑھنے کو، قرآن پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو طنز کا نشانہ بنانا. کئی ایسے لوگ سنے ہیں جو کہتے ہیں تسی پڑھ پڑھ کے کی کھٹ لیا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو نمازاں جو پڑھتے ہو ساری زندگی لگ گئی ہے، کی کھٹ لیا ہے؟ ساڈے کو تواڈے نال رزق چوک ہے، ساڈے کو عیاشیاں چوکھیاں نے. یہ ہوتی ہے باتیں کہ نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھو گے اور برائی کو نیکی سمجھو گے. اور غلط کام ہمارے معاشرے کے اندر، ہم جتنے بھی خاندان ہیں، کوئی بھی برا کام کرے تو برا کام کر کے ہم لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگ تکبر کرتے ہیں، ممی کر لینا ہے، میرے کو بھی ہو پوندا ہے. معاشرے میں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بھی برا ہوگا. یہ تو بات آ گئی کہ نیکی کو تم لوگ برائی تصور کرو گے اور برائی کو نیکی تصور کرو گے، اس سے بھی برا ہوگا. یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ تم برائی کا حکم دو گے، نیکی سے روکو گے. برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. تو یہ بھی آج دائیں بائیں ارد گرد ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگ نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہیں روکتے. برائی کا حکم دیتی ہیں، برائی کے لیے بلا لیتی ہیں، دوست احباب کو بلا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں، برائی کرنی ہے. نوجوان طبقہ بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک میں ان ساری چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مومن اور منافق، کہ منافقت اختیار نہ کرو، اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن بناؤ. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی. فرمایا سب سے پہلی وہ چیز یہ ہوگی کہ وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. منافق کیا کرے گا؟ بات کرے گا تو بات میں جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کر کے مکر جائے گا، وعدہ کرے گا وعدے کو پورا نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. اور تیسری چیز، جب اس کو امین بنایا جائے گا تو اس امانت میں خیانت کرے گا، امانت کے اندر خیانت کرے گا. اب مثال کے طور پہ میں کسی کو اپنا راز ہے میرا، میں کسی بندے کو بڑا امین یار بڑا صوفی ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اس کو میں اپنے پاس بلا کے اپنا راز اس کو مٹانے کے لیے میں اظہار کرتا ہوں، یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، برائی ہو گئی، غلط کام ہو گیا، تو اس میں میری رہنمائی فرما. تو کی ہوئے دا دوجے دڑے سارے لوکے وچ اعلان ہویا پہ ہوئے دا بیسا کیتا جے. امانت دار تو وہ بڑا تھا نا، جس کو کسی بات کا، کسی کے عیب کا، کسی کے نقص کا پتہ چلا تو اس نے پورے گاؤں پورے محلے کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا. وہ بڑا پھر امانت دار تھا نا، بڑا سچا بندہ تھا. تو کیا آج میں اور آپ مجھے کوئی بات بتا کے دیکھیں شام سے پہلے پورے گاؤں میں نہ ہوئی تو پھر کہنا، میں کسی کو بتاؤں تو وہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت کے اندر خیانتیں کریں گے، کسی کے راز کو راز نہیں رہنے دیں گے، پوشیدہ نہیں رکھیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ یہ دوسری حدیث پاک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، یعنی مومن اپنی طاقت کو نماز کی طرف صرف کرے گا، روزے کی طرف صرف کرے گا،
اس کو اذان کی آواز آئے گی، اس کے دل کے اندر کھپ کھپلی مچے گی، اس کا ذہن بےتاب ہوگا کہ یار میرے رب کا حکم آ رہا ہے اور میں نہیں جا پا رہا، اس کو اپنے ذہن اور دماغ پر بوجھ محسوس ہوگا، یعنی اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کا جذبہ دین کی طرف رہے گا، ایمان اور اسلام کی طرف رہے گا، نماز روزے کی طرف رہے گا۔ اور منافق کی علامت بیان فرمائی، فرمایا منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے۔ منافق کی ہمت کس طرف رہتی ہے؟ جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، کشف المجوب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند کے اندر بیان فرمایا۔ سمجھ آئی کیا؟ کہ منافق جو ہے جانوروں کی طرح، جیسے جانور ہوتے ہیں نا، مجھی گائیں سے رکھی ہیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، پٹھے پائے ہون رجیاں بھی ہون، ڈیڑھ بھرے ہوئے، پر مڑ میں تسی باڑے واسطے ایک ایک جگہ وکھرا لے کے اور ساریاں رسے تروڑ دیاں نے، کوئی نہیں تروڑ دیاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ منافق پیٹ بھرا ہوا ہوگا، گنجائش نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کھانے کی طرف لپکے گا، ہر وقت پر روٹی روٹی روٹی، دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، دولت سنبھلی نہیں جا رہی، لیکن پھر بھی ہوس، نفس پرستی، پھر بھی دنیا کی محبت اس پر غالب ہے، دنیا کی طرف وہ بھاگ رہا ہے۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ ہم لوگوں میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے، حلال آئے حرام آئے، اچھا آئے برا آئے، چنگا آئے مندا آئے، جہاں سے آئے آنا چاہیے، پیسہ کوڑ ہونا چاہیے، چنگا بینک بیلنس اچھا ہو۔ تو دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مصروف رہتا ہے، یعنی مومن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، چاہے 1000 روپیہ ہے، 100 مسیتی دا، سمجھ آئی؟ فصل چنگی ہوگی زکات دیو یار، اشر دیو یہ وچوں، اے غریب بندہ آ گیا انہیں بھی توپا دانیاں دا دیو۔ جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے، وہ سوچتا ہے لے بھئی آ کمی بوئے تھی آ گیا، ان ٹوپا دے چھڑیا، ٹوپا تے بوری بچوں گھٹ جانا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ چیزیں آج ہمارے اندر ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، مومن کی توقع، مومن کا طلب کا مرکز، مومن کی آرزو، مومن کی تمنا ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے کہ میرا رب میرا مالک ہے، میرا رب میرا رازق ہے، میں رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں، میرا رب مجھے اپنے فضل سے رزق دے گا، میرا رب مجھے فضل سے رزق دے گا۔ اور منافق اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر وقت اس کا کام ہے مانگنا، گھومنا پھرنا، کہیں نہ کہیں جیسے جانوروں کی طرح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی عجیب مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا جانور کی طرح بھاگے گا منافق، کہیں نہ کہیں سے ہڈی مل جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو کتنا یار ہم لوگ اس دنیا میں کتنی زندگی بسر کریں گے، کہاں تک ہماری زندگی ہے؟ بالآخر موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے، مومن دین کو مال پر مقدم کرے گا، یعنی اس کی نظر میں پہلے دین ہوگا، پہلے ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، اس کے بعد پھر روٹی، پھر مکان، پھر مال جائیداد دین کے تابع ہوگا، یعنی دین کے زیر سایہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ رزق کمائے گا اور رزق کمانے کی کوشش کرے گا۔ پہلے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، یعنی نماز کا حکم آ گیا نماز پڑھے گا، روزے کا حکم آ گیا روزہ رکھے گا، پھر اللہ سے دعا مانگے گا یا اللہ میں صبح نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں، تو میرا رازق ہے، میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ پھر زور کو پڑھ لے گا، عصر کو پڑھ لے گا۔ اور منافق کیا کرے گا؟ منافق
منافق مال کو دین پر ترجیح دے گا، یعنی پہلے مال، پہلے جائیداد، پہلے کچھ کھانا پینا، پہلے دنیا کی ہوس، اور دنیا کی ہوس کے پیچھے لگ گیا، پہلے مال پھر بعد میں نماز، پہلے رزق پھر رب کا حکم۔ یہ ہوتا ہے نا عموماً، ہم لوگ کہتے ہیں لے بھائی وہ بڑا کم خراب ہو گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے تو مال بھی کٹنے والا، پہلے مال کٹ لویے تو من نماز پڑھ لوا دے، وہ مال کٹ دیا کٹے بچے بندیاں کردن اللہ کردہ دیوں چاڑے ہوتا ہے ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اے سارے مسیتی ہونا نا میں ای تو سارے نکل کے جاندے پہ ہوندے ڈیریاں لگا پیچھا سارا ہر بندہ نکلدا ہے، لیکن مسجد کی طرف توجہ دھیان نہیں ہوتا۔ یہ بات حضور نے فرمائی، منافق مال کو دین پر ترجیح دے گا، یعنی دنیا کو ایمان اور اسلام سے اولیت دے گا کہ پہلے میں یہ کر لوں پھر میں نماز پڑھوں گا، پہلے یہ کر لوں پھر میں نماز پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مال کو دین پر ترجیح دے دے گا پھر مال بھی برباد ہو گیا، دین تو ہو ہی ہو گیا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور منافق دنیا دار کے ہر بندے سے ڈرتا ہے، ہر کسی کا ڈر اس کے ذہن میں رہتا ہے، ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن نیکی کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، مومن فصل بوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہے مالک تو نے اس فصل کو پروان چڑھانا ہے۔ زمین کے اندر کنک گڈی ہے نا سارے ہاں، تو ہر بندہ اسی توکل پہ ہے کہ یا اللہ تو اس کو پیدا کرے گا، مجھے رزق دے گا، تو غفور الرحیم ہے۔ جبکہ منافق کے لیے کہا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق کی حالت یہ ہوگی وہ فصل بوئے گا نہیں پر آرزو رکھے گا کہ مجھے بھی مل جائے گا، اجاڑ دے گا فصل کو اور کاٹنے کی توقع رکھے گا۔ تو یہ چیزیں آج ہماری زندگیوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو مومن کی زندگی بنانا ہے۔ دنیا کی ہوس، دنیا کا متاع، دنیا کا لالچ، اس نے ہم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا۔ دنیا بالآخر کتنی دنیا ہے، کہاں تک جائیں گے؟ بڑے بڑے خزانوں کے مالک آئے، جب رب نے کھینچی ڈور تو پتہ چل گیا وہ لوگ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہوئے تھے، فرعون تھا، اس نے کہا میں رب ہوں، مجھے مانو، میری عبادت کرو، پر رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے مقام پہ غرق کیا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ نمرود تھا، ہارون، قارون، یہ کتنے لوگ آئے جن کے خزانے ہی خزانے تھے، آج کسی کا نام زندہ ہے؟ کسی کا نام باقی ہے؟ اگر باقی ہے نام تو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑھنے والوں کا زندہ ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں ہے، ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی، دین کو ہم نے معدوم کر دیا، ختم کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ دین تو مولویوں کو ضرورت ہے، امام مسجد کو ضرورت ہے، وہ اپنی اتنی بات نہ کرے تو اس نے اپنی روٹی بھی تو کمانی ہے نا۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، سمجھے؟ ان چیزوں سے یار گریز کرے، یہ خدا کا دین ہے، رب اور رسول کا فرمان اور پیغام ہے۔ اگر نہیں عمل کرو گے تو اپنی زندگی برباد ہے۔ نماز پڑھن آئے ہو سارے جمعہ پڑھن، میرے سر تے احسان کرن آئے ہو، کسے کرنا ہوئے میرے سر تے احسان ہاتھ کھڑا کرو، اپنے لیے یار آئے ہو۔ اگر نماز کا کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اس کے دل کے اندر درد ہے کہ رب تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، نوجوانوں، اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ یار یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ موت آ جائے گی، اور موت آئے گی پھر یہ ہٹا کٹا وجود یہ سب ختم ہو جائے گا یہ زمین کے نیچے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، جنہوں نے ایسا کیا، دین سے روکا، دین پر دنیا کو ترجیح دے دی اور برائی کو اچھائی سمجھا، تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے رب نے فرمایا میں نے وعدہ کر دیا ہے
नसुल्लाह फनासियाहुम, मैंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने मुझे तो छोड़ ही दिया, मैंने भी उनको छोड़ दिया। फिर क्या है, मैंने मुनाफिकों, काफरों और ऐसे लोगों से वादा कर लिया है, किस चीज़ का? जहन्नम का, दोज़ख का, और दोज़ख की आग का। हिया खस्बुहुम वलअनहुमुल्लाह वलहुम अज़ाबुम मुबीन, ये उनके लिए काफ़ी होगी दोज़ख, उनको जलाएगी, बार बार जलाया जाएगा, बार बार वापस लाया जाएगा, बार बार। बड़ी अजीम किस्म के अजाब हैं जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाए, और फरमाया वलहुम अज़ाबुम मुकीम, हमेशा बरकरार रहने वाला अजाब उनको दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अच्छी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइंदा जुमातुल मुबारक भी कुछ इसकी चीज़ें बयान हो जाएंगी। फिर मोमन, रब तबारक व तआला ने मोमन का तज़किरा किया, वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर। मोमन एक दूसरे का दोस्त है, मोमन एक दूसरे की खैर खाई चाहता है, मोमन दूसरे मोमन की भलाई चाहता है। ये मज़मून इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।